علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فیضان فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہ تقریباً پونے گھنٹے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس لیے بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ممکنہ صورت میں اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر جو ہے وہ اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے۔ پچھلی مرتبہ عبد القدیر نے ایک سوال کیا تھا 11ویں شریف کی حقیقت کے حوالے سے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، تو اس پر کچھ عرض کیا تھا۔ مزید کچھ انشاءاللہ میں آج اس پر عرض کروں گا کہ آج کی جو رات ہے، آنے والی رات، یہ بڑی 11ویں شریف کی رات، ماہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ تو اس مناسبت سے ویسے تو ہر مہینے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، لیکن ربیع الاخر کے مہینے میں اس کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، یعنی حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج کی رات ہے جو بڑی 11ویں شریف کی رات ہے، تو کوشش کریں کہ آج کی رات بھی جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں گزاریں، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کو خوب اصال ثواب کریں، ان کو اصال ثواب کے نذرانے بھیجیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، یہ 11ویں شریف کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ہمارے ایک عظیم بزرگ جن کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا، حضرت علامہ فیض احمد وسیع صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے 11ویں کی حقیقت۔ اس رسالے میں انہوں نے چند اقوال ذکر کیے ہیں کہ 11ویں شریف اس کی اصل ہے کیا۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا وصال یہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہوا، تو اسی لیے آپ کا عرس ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ تو یوں یہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ نعت خوانی ہوتی ہے، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی منقبت پڑھی جاتی ہے، بیان وغیرہ ہوتا ہے، آخر میں پھر نیاز کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا جو ثواب ہے یہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کو نظر کر دیا جاتا ہے، تو اس کا نام 11ویں شریف ہے، جو کہ اصل میں ایصال ثواب ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ چونکہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی وفات، آپ کا وصال 11 ربیع الاخر کو ہوا، تو علماء اور مشائخ اور بزرگان دین علیہ رحمہ اسی تاریخ کو آپ کا عرس مناتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے 11ویں شریف یہ مشہور ہوئی۔ ایک وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے، آپ کی نیاز وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو چونکہ آپ 11 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ عرس منایا کرتے تھے، ان کی نیاز کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ کے جو مریدین ہیں، محبین ہیں، تو وہ اس 11ویں کی نسبت سے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی نیاز کرتے ہیں، ان کا مطلب کہ اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا، ان کی نیاز کا اہتمام کیا، 11ویں کو ان کا ڈنکا بجایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا ڈنکا بجا دیا، ان کی 11ویں یوں مشہور ہو گئی۔ ایک قول یہ بھی لکھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی جو برات تھی اس کو دوبارہ پار لگایا، تو یہ عظیم کرامت تھی۔ تو یہ جب کرامت مشہور ہوئی، تو جب اس کرامت کا ظہور ہوا تو اس پر لوگوں نے خوب نیاز کا اہتمام کیا، اور حضور غوث اعظم علیہ رحمہ
کہ اس کرامت کے ظہور پر، تو وہ 11 تاریخ تھی جس کی بنسبت 11ویں مشہور ہوئی۔ اور آخری قول یہ بھی لکھا کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے جو مریدین ہیں، محبین ہیں، وہ جو ملازمین ہیں، تو چونکہ 10 تاریخ کو عام طور پر سیلری ملتی ہے، تو وہ جیسی سیلری آتی تو وہ ان پیسوں سے کچھ نہ کچھ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی نیاز کا اہتمام کرتے، تو یوں 11ویں مشہور ہوئی۔ تو یہ چند اقوال اس میں ذکر کیے گئے، لیکن جو زیادہ مشہور قول جو جس کو لیا گیا وہ یہی ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی وفات کی تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ آپ کا وصال ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہوا۔ تو اس مناسبت سے آپ کا عرس مبارک ہر ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جسے بڑی 11ویں شریف سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر مہینے 11ویں تاریخ کو جو ہے وہ 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر چھوٹی 11ویں شریف بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ اور اپنے دیگر جو بزرگان دین علیہ الرحمہ ہیں ان کا خوب خوب عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ اسی حوالے سے سن لیتے ہیں کہ چونکہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کا ذکر خیر ہوا، آپ کی جو ولادت ہے یہ 470 سینہ ہجری میں ہوئی، ماہ رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو ہوئی۔ پیر کا دن تھا، رمضان کی 1 تاریخ تھی، 470 سینہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق 500 بچے ہیں، یہ جتنے بھی بچے اس دن پیدا ہوئے جس دن حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کے ولی بنے، یعنی ان سب کو ولایت سے مشرف کیا گیا۔ اور حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ یہ مادر زاد ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، مادر زاد ولی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، چونکہ ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، تو جو رمضان کا مہینہ گزرا تو آپ نے اس رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھا۔ آپ سحری اور افطار کے وقت جو ہے وہ دودھ نوش فرماتے، باقی دن میں ابتدا کروائی جاتی ہے، کسی قاری صاحب کو بلا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تختی پڑھائی جاتی ہے کہ بھی اس کی رسم بسم اللہ ہو رہی ہے تاکہ یہ آگے قرآن پاک کو پڑھے اور اس منازل پر چلے۔ تو بزرگوں سے معمول ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی تاریخ میں جو ہے وہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن والدہ کو چھینک آتی، تو آپ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کہتی، تو آپ ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ جواب دیتے۔ تو یہ کچھ کرامات میں نے ذکر کی، ورنہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی جو 3 کرامتیں ہیں کہ سب سے زیادہ کرامات جو ہیں وہ آپ ہی کی ہیں۔ اولیاء کرام کے مختلف درجے ہیں، غوث، قطب، ابدال اور مختلف درجے ہیں، لیکن ہمارے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ جو ہے یہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، یعنی جس کو ولایت ملتی ہے وہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے در سے ہی ملتی ہے۔ آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، اور ہماری امت میں اس منصب پر 3 ہستیاں فائز ہوئیں۔ سب سے پہلے جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے وہ تھے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس منصب پر جو فائز ہوئے وہ ہمارے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ہیں۔ تو اب جو تیسرے ہوں گے، تیسرے اور آخری جو اس غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے وہ امام مہدی علیہ الرحمہ ہوں گے، جو قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو ہمارے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ امام حسن عسکری علیہ الرحمہ کے بعد سے لے کر امام مہدی کے آنے تک جتنے بھی اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو امام مہدی کے ظہور ہونے تک آئیں گے، ان تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ الرحمہ کے بعد سے لے کر امام مہدی علیہ الرحمہ کے آنے تک کہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان تمام کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک، آپ ان تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم کچھ کرامت کے حوالے سے بھی سن لیتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ فیضان فرض علوم کورس کے نام سے، کہ اس میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو نظریات، ہمارے جو عقائد یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں۔ کرامت یہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ کرامت یہ قرآن، حدیث
اور ہمارے بزرگان علیہ رحمہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بد مذہب اور گمراہ ہے۔ کرامت پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کو حق جاننا، یہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے کہ کرامت کا اعتقاد رکھا جائے کہ کرامت حق ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کسی بھی ولی کے ہاتھ پر کسی بھی ولی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات اس سے ظاہر ہو کہ جو خلاف عادت ہو، عادتاً ایسا ہوتا نہ ہو، تو اس بات کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہی بات یعنی خلاف عادت بات کسی نبی سے ظاہر ہو اعلان نبوت سے پہلے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی سے یہ ایسی کوئی بات صادر ہو کہ جو عادتاً ایسی ہوتی نہ ہو، جیسے یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لاہور جانا ہے، اب بندہ سفر کرتا ہے اور کافی لمبا سفر ہے، اگر جہاز میں جائیں گھنٹے کا سفر ہے، بس وغیرہ میں جائیں تب بھی جو ہے وہ 14-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ولی جو ہے وہ چند منٹوں میں، چند لمحوں میں یہاں سے لاہور پہنچ جائے، تو عادتاً ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ بندہ اتنی جلدی وہاں پہنچ جائے، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہوا، یہ خلاف عادت ہوا کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی ولی سے ایسی بات سرزد ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کسی اللہ کے نیک بندے سے ایسی بات سرزد ہو، صادر ہو، تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اور کسی فاسق، بدعتی یا کافر سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے کہ جو خلاف عادت ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے نمرود کے بارے میں آتا ہے، اب نمرود ہے، یہ کافر بادشاہ تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک درخت تھا، وہ درخت ایسا تھا کہ 40 افراد اگر اس درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تو وہ درخت سب کو سایہ کرتا، اور اگر 40,000 بھی آئے تھے وہ سب کو سایہ کرتا۔ اب عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک درخت تو اس کے نیچے اگر اتنے زیادہ لوگ آ جائیں وہ درخت سب کو ہی سایہ کرے، تو یہ استدراج تھا۔ اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ ایک تالاب تھا جس میں کوئی شخص آ کر پانی ڈالتا، کوئی دودھ ڈالتا، کوئی شہد ڈالتا، الغرض کوئی سی بھی چیز ڈالتا، لیکن جب وہ جس نے دودھ ڈالا ہوتا، اب جب وہ اس مکسچر میں اپنا برتن ڈالتا تو اس کے برتن میں دودھ ہی آتا، جس نے شہد ڈالا ہوتا اس کے برتن میں شہد ہی آتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر آپ دودھ، پانی، شہد سب کو مکس کر دیں اور پھر آپ برتن ڈالیں تو وہ جس نے دودھ ڈالا اس کے برتن میں دودھ ہی آ رہا ہو، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، وہ تو مکسچر ہی آئے گا۔ لیکن یہ خلاف عادت ایک بات ظاہر ہوئی، تو چونکہ وہ کافر سے ظاہر ہوئی تو یہ استدراج، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کسی ایسی بات کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جو میں نے یہ عرض کیا کہ کرامت جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کے وزیر آصف برخیہ، ان کی کرامت تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں پر آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے۔ تو ایک خبیث جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا دربار جیسے لگا ہوا ہے، یہ دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور وہ تخت جو ہے وہ یمن میں تھا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، تو یمن سے شام وہ تخت لے کر آنا تھا، اور کئی میل دور مطلب کہ یہ سفر تھا۔ لیکن وہ جن کیا بولا کہ آپ کا دربار ختم ہو اس سے پہلے میں یہاں پر اس کو حاضر کر دوں گا، اس تخت کو۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو دربار تھا وہ صبح سے ظہر تک لگتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو آپ کے وزیر تھے آصف برخیہ، انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ اس تخت کو حاضر کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ پلک جھپکیں اس سے پہلے یہ تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ اب ہم کتنی مرتبہ پلک جھپک چکے ہیں، اب آپ بتائیں کہ پلک جھپکنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، اور اتنے دور سے یمن سے شام وہ تخت آنا اور پلک جھپکنے سے پہلے آنا، عادتاً ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ اور وہ ہوا بھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت وہاں موجود تھا۔ تو یہ کرامت تھی کہ وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر
ایسا ظہور ہوا کہ جو عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ کرامت تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ عنہا، ان کی کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں کہ بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر جو خشک ٹہنی تھی اس کو آپ نے پکڑا، ہاتھ لگایا تو وہ جو ہے وہ تر کھجوریں دینے لگی، اور بے موسمی کے پھل آپ کے پاس موجود ہونا، تو یہ کرامات جو ہیں یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اب عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصحاب کہف مشہور واقعہ ہے، ہزاروں سال آرام کرتے رہے، لیکن ہزاروں سال آرام کرنے کے باوجود ان کا بدن سلامت رہنا۔ سورج جب نکلتا تو اس انداز سے نکلتا کہ ان کو دھوپ نہ لگے، اور غروب ہوتا اس انداز سے کہ ان پر دھوپ نہ پہنچے، یہ ان کی کرامت۔ تو کرامات جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو اس کا انکار کرے تو وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رہے کہ کرامات کے معاملے میں بھی اعتدال میں رہنا چاہیے۔ کرامات ہوں یا اور کوئی سا بھی معاملہ ہو، اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ راہ اعتدال پر ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الحمدللہ اہل سنت و جماعت دونوں کو مانتے ہیں، اور جس طرح ماننے کا حق ہے ویسے مانتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر معاذ اللہ صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر معاذ اللہ صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، کہ جب تک فلاں فلاں صحابی کو معاذ اللہ برا بھلا نہ کہا جائے تو گویا کہ اہل بیت کی محبت کا حق ہی ادا نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ تو وہ اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کی محبت کا جھوٹا نام لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض طبقے وہ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو سہارا لے کر ان کو بنیاد بنا کر اہل بیت کو معاذ اللہ اس طرح کمزور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہی مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کو ہی مانتے ہیں، اور جیسا ماننا چاہیے ویسا ہی مانتے ہیں۔ تو یہ کرامت کا معاملہ ہے کہ کرامت میں بھی بعض کرامتیں، بعض واقعات ایسے مشہور ہو چکے ہیں ہمارے درمیان کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی اصل نہیں ملتی، یعنی یہ واقعہ ایسا ہے کہ کسی معتبر کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن وہ واقعہ مشہور ہو چکا ہے، وہ کرامت مشہور ہو چکی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہی کرامات بیان کریں کہ جن کو مستند علماء کرام نے بیان کیا ہو۔ جیسے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامات بیان کی جاتی ہے، تو ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے ایک مرید تھا جو کہ دھوبی تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو منکر نکیر آئے، تو انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے سوال کیا مر ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو یہ کرامات بیان کی جاتی ہے، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت یہ کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کرامت کو بیان کرتا بھی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس کا مستند حوالہ پیش کرے کہ یہ کہاں لکھی ہے یہ کرامت۔ تو جب یہ معتبر ذرائع سے ہمیں نہیں ملی تو ہم اس کو بیان نہ کریں، ہم وہی کرامات بیان کریں کہ جو معتبر علماء نے بیان فرمائی، مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو مستند ترین کتاب ہے، یعنی حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی جتنی کرامات ہیں، ان کرامات پر جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں جو معتبر کتاب ہے اس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ یہ معتمد کتاب ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ دیگر کتب میں جائیں گے، وہاں پر حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامات پڑھیں گے تو وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کے جو حوالے ہیں وہ بھی تقریباً بہجت الاسرار کی طرف ہی جائیں گے کہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا۔ تو اصل جو مستند کتاب ہے وہ بہجت الاسرار ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامات لکھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مستند کتابیں موجود ہیں، تو ان کتابوں میں جو کرامات لکھی ہوئی ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اسی طرح ایک بات یہ مشہور ہے
کہتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان دیتے تھے تو آپ کی زبان میں لکنت تھی، یعنی آپ جو ہے وہ شین کو درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تھے، آپ شین کو سین پڑھتے تھے۔ جیسے ہم اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ شین کی جگہ سین کہتے تھے، اشہد ان، یعنی یہ کہا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کیسا موازن رکھا ہے کہ اس سے شین بھی صحیح ادا نہیں ہوتا۔ تو جب ان کا یہ اعتراض بڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح کی اذان بلال نہیں دیں گے، صبح کی اذان بلال نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں کسی اور نے اذان دی، تو چونکہ کہتے بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ بعض قوالیوں میں بھی آ چکا ہے کہ ہوگی نہ جب تک صبح، کہ جب تک نہ دیں اذان بلال، اس طرح کر کے۔ لیکن علماء کرام نے اس واقعے کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ کسی بھی مستند کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، آپ تو فصیح اللسان تھے، آپ تو بہت اچھی عربی بولا کرتے تھے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ شین کو سین کہتے تھے۔ اور کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کیسا موازن رکھا ہے، اس کو تو شین بھی نہیں بولنا آتا، تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات بیان کی جائے تو بعض لوگ پتہ نہیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ بیان نہیں کی جائے، یہ کرامت بیان نہ کی جائے تو پتہ نہیں ان کی شان گھٹ جائے گی کہ اتنی عظیم کرامت ہے کہ انہوں نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، کتنی عظیم کرامت ہے، اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو ان کی کوئی شان گھٹ جائے گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی تو اور اتنی شانیں ہیں کہ جو مقام صحبیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ صحابی ہیں، یہ اتنا عظیم شرف ہے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی، اس طرح کا مفہوم ہے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت میں اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، یعنی قدموں کی آواز سنی۔ تو علماء کرام نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ جس طرح ایک آقا ہوتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہو یا گھوڑے پر سوار ہو، اس کا خادم جو ہے وہ اس گھوڑے یا اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہو، تو ظاہر بات ہے وہ جو خادم ہے وہ تو آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے۔ تو یہی ایک انداز ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گے کہ وہ جس سواری پر سوار ہوں گے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے تمہارے جنت میں جو ہے وہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو اس کو بیان کیا جائے تو بات وہ بیان کی جائے کہ جو معتبر ذرائع سے معلوم ہو۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دانت مبارک جو ہے وہ کفار نے شہید کر دیا ہے غزوہ احد میں، تو آپ نے اپنا ایک دانت شہید کیا، پھر پتہ چلا، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں کون سا دانت، یہ دانت نہ شہید ہوا اس کو شہید کیا، یہ نہ ہوا اس کو شہید کیا، یہاں تک کہ اپنے سارے دانت شہید کر دیے۔ تو چونکہ آپ کے دانت شہید ہو چکے تھے تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ تو آپ کے لیے جو وہ جنت سے کیلا اتارا گیا تاکہ آپ کیلے کو کھائیں، کیلا آپ کے لیے اترا۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے کہ کہتے سے نہ ویسے کرنی نے اس طرح دانت توڑے ہوں، کوئی اصل نہیں ہے اس کی، اور کیلا آپ کے لیے نازل ہوا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، تو اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ اور رہی بات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک کے شہید ہونے کی، تو اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا دانت شہید ہوا ہو، اگر کسی کا پورا ایک دانت نکل جائے تو یہ تو ایک اس کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ آپ کے ایک دانت مبارک کا کنارہ تھا وہ شہید ہوا تھا، اور اس شہید ہونے کے بعد بھی، اس دانت کا کنارہ شہید ہونے کے بعد آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا کوئی دانت نکل گیا ہو تو جس سے وہ معاذ اللہ کوئی حسن میں کمی آ گئی ہو، ایسی وہ بات نہیں۔ اچھا، اب اگر یہ بات بیان نہ کی جائے تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے اپنی بہت بڑی شان ہے کہ آپ خیر التابعین ہیں، کہ آپ کو روایت میں خیر التابعین فرمایا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو حضرت اویس قرنی کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جانا اور
ان سے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کروانا، یعنی ان سے دعا کروانا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سرکار جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اور دعا کا فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرامت کا معاملہ ہو یا کسی اور بات کا معاملہ ہو، کسی حدیث کا معاملہ ہو، تو وہی بات بیان کی جائے کہ جو مستند علماء کرام بیان فرماتے ہیں، انہی کی باتوں کو آگے بیان کیا جائے۔ ایسی باتیں کہ جو معتبر ذرائع سے معلوم نہ ہو ان کو بیان نہ کیا جائے۔ کرامات اولیاء حق ہیں، اس کا انکار کرنا بد مذہب و گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد پر پختگی عطا فرمائے، ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 15 منٹ باقی ہیں، تو آپ اس میں کے سوالات لے لیتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہو آپ کا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے 2 پاؤں ہیں، ان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، کم سے کم اتنا فاصلہ ہو 4 انگل کا۔ اور اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، یعنی 1 بالشت، یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے، یعنی 1 بالشت سمجھ لیں کہ 1 بالشت کے فاصلے سے آپ نے دونوں پاؤں رکھے ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے۔ اور کم سے کم فاصلہ 4 انگل، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے دونوں پاؤں ملائے ہوئے ہوں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے 1 بالشت سے بہت زیادہ پھیلائے ہوئے ہوں، ایسا بھی نہ ہو۔ 1 بالشت اور 4 انگل اس کے درمیان دونوں پاؤں رکھے جائیں، یہ طریقہ ہے جی۔ اس کی وجہ سے مختلف صورتیں بنیں گی۔ اگر کسی شخص کے زخم ہو، اب وہ شوگر کا پیشنٹ ہو یا عام پیشنٹ ہو، زخم ایسی جگہ ہو کہ جس جگہ کو وضو میں دھویا جاتا ہے، یا پھر وہ زخم ایسی جگہ ہو کہ جس جگہ کو غسل میں دھویا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ خیال کریں کہ وہ زخم ہے کتنا، اور اگر اس زخم پر پانی لگے گا تو کیا وہ زخم خراب ہو جائے گا اور پھیل جائے گا، دیر سے آرام آئے گا، کنڈیشن کیا ہے، یعنی زخم کس کیفیت میں ہے اور پانی لگنے سے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا، اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ زخم نقصان کرے گا، یعنی پانی اس زخم کو نقصان کرے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو یہ ہے کہ پچھلا تجربہ ہو کہ ایسا زخم ہوا تھا، اس پر پانی لگا، احتیاط نہیں کی تو وہ زخم کافی دیر بعد جا کر صحیح ہوا تھا، یا پھر غالب گمان ہو، یعنی کنڈیشن ایسی ہو، نظر آ رہا ہے کہ یہ زخم ایسا ہے کہ اگر پانی سے نہیں بچائیں گے تو یہ زخم جلدی بھرے گا نہیں، یہ اور پھیلے گا۔ یا پھر کوئی ایسا ڈاکٹر کو جو واقعی مستند ہو، فاسق معلن نہ ہو، ایسا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہے کہ بھی یہ ایسا زخم ہے کہ اگر آپ نے پانی سے اس کو نہیں بچایا تو پھر یہ زخم خراب ہو جائے گا۔ تو ان صورتوں میں، یعنی جب غالب گمان ہو یا تجربہ ہو یا کوئی ایسا طبیب کہ جو ماہر ہو، مستند ڈاکٹر ہو اور فاسق معلن نہ ہو، وہ اس کو بیان کر دیں، تو اب اگر پانی اس کو نقصان کرے گا تو بجائے پانی بہانے کے اس کے اوپر سے مسح کر لیا جائے، بقیہ حصے کو دھو لیا جائے، اتنے حصے میں مسح کر لیا جائے، پھر جب بعد میں آپ کو شفا مل جائے، زخم درست ہو جائے، اب پانی نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس جگہ پانی پہنچا دیا جائے، پانی بہا دیا جائے، جب تک کنڈیشن ایسی ہو زخم کی تب تک اس پر سے مسح کیا جائے۔ اور اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہے، یعنی اگر تری پہنچائیں گے، گیلا ہاتھ پھیریں گے، ہلکی پھلکی معمولی تری پہنچے گی تو وہ بھی نقصان کرے گی، اس کنڈیشن میں زخم ہے کہ مسح بھی نہیں کر سکتے آپ، نہ پانی پہنچا سکتے ہیں نہ مسح کر سکتے ہیں، تو بالکل آخری کنڈیشن ہے کہ پانی کسی طریقے سے پہنچا ہی نہیں سکتے، تو اب اس صورت میں وہ حصہ دھونے سے معاف رہے گا۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ فقط اتنے حصے کو جو زخم ہے اس کو پھر آپ دھوئیں نہ، مسح نہ کریں، وہ معاف ہے جب تک یہ کنڈیشن ہے۔ پھر جیسے جیسے ریکوری ہوتی جائے گی، اب تھوڑا بہتر ہوا، مسح ہو سکتے تو مسح کر لیں، مزید ریکوری ہوگی، اب اس کنڈیشن میں جو پانی بہا سکتے تو پانی بہا لیں، تو جب تک اس کنڈیشن میں ہے تو اگر مسح کر سکتے تو مسح کریں، اور مسح سے بھی آگے کی کنڈیشن ہے تو پھر وہ معاف ہے۔
تو جیسی کنڈیشن ہے ویسے حکم بیان کیا جائے گا. جی سوال یہ کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اس کا معنی ہے گھر والے. اہل بیت، اہل بیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، تمام آپ کی اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، یعنی آپ کی پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، یہ تمام بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں داخل ہیں. کہ اہل بیت مانا گھر والے، اہل بیت. تو آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، اور بعض مزید صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، جیسے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے اور آپ کا گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا. کوئی باہر سے اگر آتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ گھر کا ہی کوئی فرد ہے، تو ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا. ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے، غلام سے بکتے بکاتے یہاں تک کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا. یہ ان کے غلام بن گئے. والدین سے بچھڑ گئے تھے، غلام بنتے بنتے یہاں تک پہنچ گئے. پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو آپ نے جو ہے وہ انہیں سرکاری خدمت میں دے دیا، یعنی آزاد کر کے سرکاری خدمت میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں. تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا جو بچہ لاپتہ ہوا تھا، گمشدہ ہوا تھا، وہ بچہ تو پتہ چل گیا وہ فلاں جگہ جو ہے وہ عرب میں فلاں شخص کے پاس وہ موجود ہے. تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آپ کے چچا یہ دونوں کثیر مال لے کر مکے میں آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہم تو اس کی تلاش میں جو ہے ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اب ہمیں پتہ چلا کہ بچہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اتنے پیسے لے لیں اور وہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیسے وغیرہ کی عادت نہیں، میں جو ہے وہ بچے کو اختیار دے دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ویسے ہی لے جاؤ، اگر وہ نہیں جانا چاہے تو زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے کہ بغیر پیسوں کے بغیر کچھ دیے ہی بچہ ہمیں مل رہا ہے. وہ پھر والد اور چچا کے پاس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ملے اور اپنے پورا جو ایک بتانا تھا منظر بتایا، والدہ کا اور دیگر کا سب کا بتایا بھی کیسے بچھڑ کا، ان کی یاد دلائی کتنا ان کو یاد کرتے ہیں. کرتے کرتے ان کو چلنے کا کہا. تو جب ان کو چلنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہاں سے نہیں جا سکتا. آپ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا. جب یہ واقعہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یعنی لے پالک بیٹا، یعنی منہ بولا بیٹا، کہ آپ نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے. تو آپ جو ہے وہ سرکار کو بہت زیادہ محبوب تھے، یہاں تک کہ آپ کا جو لقب ہے، یعنی آپ اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا لقب محب رسول، یعنی سرکار جن کو پسند فرماتے ہیں، سرکار جن سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ سرکار کے پاس جن کو رہتے تھے جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا، تو یہ اہل بیت میں ہمارے نزدیک شامل ہیں. ویسے ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس چادر میں آپ تھے، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین، یہ 5 افراد. ان کو آپ نے چادر میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس طرح کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. تو خاص کر ان کے لیے اہل بیت کے الفاظ آئے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ صرف یہ 5 افراد ہی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس کے علاوہ سرکار کی جو بقیہ اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت سیدہ زید بن حارثہ میں نے ان کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ چند اور صحابہ تھے کہ جن کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آنا جانا تھا کہ باہر سے جو آتا وہ گھر کا فرد ہی ان کو شمار کرتے، تو ان پر بھی جو ہے وہ اہل بیت کا اطلاق کیا گیا۔ جی کوئی اور سوال؟ پنجتن کنہیں کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک دیکھیں، پنچ معنی 5، تن معنی بدن، جسم، ذات، تو پنچ تن مطلب کیا ہوا؟ 5 ذات، 5 افراد، اور پاک یعنی وہ 5 افراد کے جو پاک ہیں۔ اب یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہی کہ جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ نازل ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول پر ان 5 افراد کو، انہیں اپنے ساتھ ان 4 افراد کو چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک تو انہیں اہل بیت کا، ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ 5 افراد مشہور یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ قول ملتا ہے کہ پنجتن پاک سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین، ان پر بھی پنجتن پاک کا اطلاق کیا گیا، لیکن مشہور وہ پہلے والے ہیں کہ جو 5 افراد کہ جن کو آپ نے اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر پنجتن پاک کا اطلاق ہوتا ہے۔ 2 منٹ رہ گئے، کوئی ایک سوال؟ اس کا یہی ہے کہ اگر کبھی پھنس گیا ہے دوران نماز منہ میں آ چکا ہے، پہلے توجہ نہیں گئی، نماز کے دوران وہ پھنسا ہوا ذرہ آ گیا، تو اگر تو وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اب اگر کسی نے اس کو نگل لیا نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کھانا ہوا، اور نماز میں کھانے سے، پینے سے یا بات چیت کرنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کھانا پینا تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چنے یا اس سے زیادہ کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اس کو، یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ روک نہ سکے، اس کو روکنا ممکن ہوتا ہے۔ اب بندے نے نہیں روکا اور وہ نگل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس نے جان بوجھ کر اس کو نگلا ہے، اور جو چنے سے کم ہوتی ہے اس کو معاف رکھا ہے، یعنی اگر چنے سے کم کوئی چیز تھی وہ اتر گئی حلق سے نیچے تو اس میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس میں حرج ہے کہ بسا اوقات چنے سے کم چیز ہوتی ہے، اب وہ دانتوں سے نکلی، وہ تھوک کے ساتھ ہی اندر ہی اتر گئی، اب اس میں حرج ہے، بندہ بسا اوقات کنٹرول نہیں کر پاتا، تھوک کے ساتھ ہی چلی گئی۔ لیکن جو چنے ہیں اس سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے وہ خود نہیں جاتی، وہ ایسا نہیں خود بخود ہی تھوک کے اندر چلی ہے، وہ بندہ اگر نگلے گا تو جائے گی، تو اس میں پھر اگر اس نے نگل لیا اندر لے گیا نماز کے دوران تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی، اگر چنے ہیں اس سے زیادہ کی چیز تھی۔ اس میں احتیاط کرنا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی ایسا ذرہ آ بھی گیا تو دوران نماز کوشش کریں اس کو اندر نہ نکلیں بلکہ باہر ہی نکالیں۔
اتنے الفاظ آپ نے نہیں، جتنے الفاظ آپ نے ذکر کیے ہیں تو ظاہر اس میں تو مسلمان کی دل آزاری ہے. کسی بھی مسلمان کو منافق کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا، دل آزاری تو ہے اس میں. اور یہ الفاظ جتنے بھی آپ نے ذکر کیے تو یہ غصے کی حالت میں عموماً لڑائی جھگڑے میں ہی کہے جاتے ہیں اور بطور گالی ہی کہے جاتے ہیں. یہودی بھی کہہ رہے ہیں تو گالی کے طور پر کہہ رہے ہیں. تو یہ جتنے الفاظ کہے تو اس سے بندہ توبہ کرے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اس کو فسق فرمایا مسلمان کو گالی دینا. اور مزید ہے کہ اس کی دل آزاری بھی ہے، اور بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کے دل کو ایذا پہنچانا، اس کی دل آزاری کرنا یہ بھی جائز نہیں. اس گناہ سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اور رہی بات منافق کے، تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو. اب ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی اور ایک منافق ہوتا ہے عملی. اعتقادی منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کلمے کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے تصدیق نہ لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان پر دل سے تصدیق نہ کرے، دل سے انکار کرے کہ بھئی یہ سب جھوٹ ہے، اور زبان سے کہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، وہ منافق اعتقادی تھے کہ وہ جو ہے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے. تو اب ان کے خلاف تو جنگ کرنے سے رہے کہ اب کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ 7 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیسے جنگ کریں گے؟ اگر جنگ کرتے ہیں تو کافر کیا بولیں گے؟ دیکھو اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. وہ جو ہے وہ زبان سے کلمے کا اظہار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جنگ میں ساتھ جا رہے ہیں، لیکن دل میں وہ اعتقاد نہیں رکھتے. دل میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب ایسا ہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے. تو وہ منافق اعتقادی تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی عطا سے جب اللہ نے آپ کو علم دیا کہ یہ فلاں منافق ہیں، تو جمعے کا دن تھا، آپ نے نام لے کر ان منافقوں کو مسجد سے نکالا کہ اخرج اے منافق، یعنی اے منافق نکل جا. نام لے کر آپ نے مسجد سے منافقوں کو نکالا. یہ منافق اعتقادی تھے. اچھا، اب آج کے دور میں اگر وہ منافق اعتقادی ہے بھی تو ہم تو نہیں بتا سکتے کہ کون منافق اعتقادی ہے، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، ایک پوشیدہ علم ہے. کسی کے دل پر حکم لگانا کہ یہ ظاہری طور پر ایسا کر رہا ہے، دل سے نہیں کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، ہم اس کے دل پہ حکم نہیں لگا سکتے. اور ایک ہوتا ہے منافق عملی. منافق عملی وہ کہ جس کا عمل جو ہے وہ اسلام کے برعکس ہو، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہو. یہ منافق عملی ہے. اور اب بدقسمتی سے ایک تعداد ہے کہ جو اس کا شکار ہے. حدیث پاک میں 3 باتیں ارشاد ہوئیں کہ منافق وہ شخص ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے. اس طرح کی 3 علامتیں بیان ہوئی تو وہ منافق ہے فرمایا گیا. تو یہاں سے منافق سے مراد منافق عملی ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو منافق کہا گیا. تو منافق عملی یعنی یہ گویا کہ اتنا سخت کام کر رہا ہے کہ منافقوں سے مشابہت اس کو دی گئی ہے. تو ان سے بچنا چاہیے. جو آپ نے خارجی کا کہا تو خارجی اس کو کہتے ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بلا کہیں. صحابہ کرام بلکہ 2 ہیں، ایک ہوتے ہیں رافضی، ایک ہوتے ہیں خارجی. رافضی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل محبت کا نام لے کر، اہل محبت کا نام لے کر، اہل محبت اہل بیت کا نام لے کر ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بلا کہے، ان کی تنقید کرے، ان کے شان گھٹائے، اس کو کہتے ہیں رافضی. اور دوسرا ہوتا ہے خارجی کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام کی آڑ لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر کسی اہل بیت کو نشانہ بنائے، اہل بیت کی تعظیم کا انکار کرے، اہل بیت کے خلاف کچھ بولے، تو وہ ہوتا ہے خارجی. تو یہ کسی مسلمان کو خارجی کہنا یا کسی مسلمان کو معاذ اللہ رافضی کہنا یا یزیدی کہنا، یزیدی سے مراد کہ جو یزید کی اولاد سے ہو، یعنی اس کے کام ایسا بولا یہ تو یزیدی ہے، کہ جس طرح معاذ اللہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی اور اہل بیت کے سامنے وہ آیا، تو یہ بھی گویا کہ یزیدی ہے کہ اس کے بھی کرتوت ایسے ہیں معاذ اللہ. تو یزیدی کہنا یہ بھی دل آزاری ہے. تو یہ جتنے الفاظ ہیں، منافق کہنا، خارجی کہنا، یزیدی کہنا، رافضی کہنا یا کوئی اور لفظ اس کو کہنا، تو اس میں اس کی دل آزاری بھی ہے اور گالی بھی ہے. اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کوئی کام کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا. تو ہمیں ان کاموں سے بچنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ بڑی رات ہے، آج کی رات کے 2 وظیفے ہیں،
اور امیر سنت نے اپنے رسالے میں لکھا بھی ہے، ایک جو ہے وہ جیلانی نسخہ ہے اور ایک بغدادی نسخہ ہے، یعنی 11 کھجوریں لے کر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے 11 نام وہ ان 11 کھجوروں پر پڑھنے ہیں، اور ان 11 کھجوروں کو آج ہی رات میں کھانا ہے، یعنی آج مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے تک 11 کھجوریں کھانی ہیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سال بھر آپ مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا جو جیلانی نسخہ ہے اس میں 3 کھجوریں لینی ہے آپ نے، پہلے ایک کھجور لینی ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ المدد، یہ الفاظ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر اس ایک کھجور پر دم کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری کھجور لینی ہے، اس پر بھی اس طرح سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور یہ پڑھ کر اس طرح تیسری کھجور، تو یہ آج رات ہی دم کرنا ہے۔ ان 3 کھجوروں کو رات ہی کھانا ضروری نہیں، یہ آپ کل بھی کھا سکتے ہیں، جب بھی چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ کے جتنے امراض ہیں انشاءاللہ ان سے نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو بتائے جاتے ہیں وظائف ہو گئے، یہ اس طرح کے علاج ہو گئے، طبی علاج ہو گئے، تو ایسے علاج جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا جس کو آپ چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں، جس کو آپ کی کنڈیشن کا پتہ ہو، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کھجور موافق نہیں آتی، اب پتہ چلا کہ وہ کھجور انہوں نے کھائی تو وہ الٹا ری ایکشن ہو گیا، بجائے ان کو شفا ملنے کے وہ اور آزمائش میں آ گئے۔ تو اس طرح کے جو علاج وغیرہ ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کرنے چاہیے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اختتام دعا پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے مالک مولا ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے مالک مولا ہم نے جو کچھ یہاں پر سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے مالک مولا ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدیں آباد فرما، اے مالک مولا اس مسجد کو آباد فرما، اے مالک مولا اس علاقے کے بچوں کو نمازی اور مخلص عاشق رسول بنا، یہاں ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے، اے مالک مولا ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بےکس مجبور کی، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔